بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیریت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، معزز سامعین کرام، جمعرات کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ لوگ جو محبت میں تڑپ چکے ہیں، جو محبت کے لیے تڑپ چکے ہیں، تو ان کے لیے کہ میں محبت پر مجبور کر دینے والا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کالی مرچ کے 11 دانوں پر 2 لفظ پڑھیں اور آگ میں ڈال دیں۔ آپ کا محبوب تڑپتا ہوا، آپ کا محبوب اچھلتا ہوا، کودتا ہوا اور مچلتا ہوا آپ کی طرف آئے گا۔ معزز سامعین کرام، بہت پاورفل اور مجرب ترین عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے 2 اسم گرامی کا وظیفہ ہے۔ آپ جس کسی کو بھی محبت پر مجبور کرنا چاہتے ہیں، آپ جس کسی کے لیے بھی اپنی محبت کی راہیں اور باہیں بچھانا چاہتے ہیں، معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ بہت اہم ہونے جا رہا ہے۔ وہ آپ کی محبت میں پاگل ہو کر آئے گا اس وظیفے کو کرنے کے بعد۔ وہ آپ کی محبت کا دیوانہ بن جائے گا اس وظیفے کو کرنے کے بعد۔ وہ آپ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے گا اس وظیفے کے بعد۔ لیکن ایک خاص بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جائز محبت کے لیے وظیفہ بیان کر رہا ہوں۔ ہاں، اگر کسی نے غلط مقصد کے لیے استعمال کیا، اثر تو یہ وظیفہ کرے گا، لیکن کل قیامت کے دن وہ مجرم ہوگا۔ یہ وظیفہ تو بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے۔ یہ وظیفہ تو ان گھروں کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں جہاں لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں، جہاں نفرتیں ہی نفرتیں ہیں، جہاں نفرتوں کے بیچ ایسے بو دیے گئے ہیں کہ ساس اپنی بہو کو دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ سسرالیوں کی لڑائیوں کا خاتمہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ معزز سامعین کرام، وہ میری بہنیں جو لڑ کے تھک چکی ہیں اور اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہو گئی ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ ایک خاص تحفہ ہے۔ اور یہ وظیفہ یاد رکھنا، عورت شوہر کے لیے، شوہر عورت کے لیے، ساس بہو کے لیے، بہو ساس کے لیے، اور یہ سسر اپنی بہو کے لیے اور بہو اپنی سسر کے لیے کر سکتا ہے، اور نندیں اپنی بھاوج کے لیے اور بھاوج اپنی نندوں کے لیے کر سکتی ہے۔ ہاں، ماں اپنے بچوں کے لیے بھی کر سکتی ہے۔ یہ خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ لڑائیوں کے خاتمے کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے جو لڑائیوں سے تنگ آ چکے ہیں، اور وہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو لڑائیوں کی وجہ سے ان کی زندگی اجیرن بن چکی ہے اور ان پر جینا مشکل ہو گیا ہے، اور زندگی پر وہ موت کو ترجیح دینے پر آ گئی ہے، تو معزز سامعین کرام، بات بات پہ انہیں تانے ملا کرتے تھے، بات بات پہ انہیں طرح طرح کی باتیں سننا پڑتی تھی۔ اب ان کے لیے یہ خاص وظیفہ آ گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب کوئی نند اپنی بھاوج کو تنگ نہیں کر سکے گی اس وظیفے کے بعد، کوئی ساس اپنی بہو کو نہیں تڑپا سکے گی اس وظیفے کے بعد، کوئی بہو اپنی ساس کو نہیں تڑپا سکے گی، کوئی سسر اپنی بہو پہ ظلم نہیں کر سکے گا اس وظیفے کے بعد، اور کوئی بہو اپنے سسر پہ ظلم نہیں کر سکے گی اس وظیفے کے بعد۔ معزز سامعین کرام، یہ بڑا ہی لاجواب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہاں، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اس وظیفے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک بات بتاتا ہوں کہ اس وظیفے کو لازمی ان لوگوں تک پہنچائیے جن کے گھروں میں لڑائیاں ہیں، جن کے گھروں میں جنجال بن گیا ہے، اور ان کے گھر بے چینی، بے سکونی اور بے قراری کے گہوارے بن چکے ہیں، تو ان کے گھروں میں چین، راحت اور سکون لانے کے لیے یہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہاں، آئیے اس وظیفے کو پیار سے، محبت سے سن لیجئے گا۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے، جمعرات کے دن کا خاص عمل ہے۔ جمعرات کے فضائل تو آپ نے سنے ہی ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، جمعرات کے دن آپ نے
اس طرح کرنا ہے۔ اور رجب کا مہینہ بھی ہے، تو رجب کے مہینے کے بغیر بھی اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جمعرات کے دن اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ درود اکٹھے کیے جائیں، تو وہ آتے ہیں اور جو جو درود پاک پڑھتا ہے اس کا وہ نام لے کر معزز سامعین کرام اللہ رب العزت کو بتاتے ہیں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے اجازت کے لیے کمنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھنا، اور آخر میں جو اجازت کا عمل بتایا جائے گا اس کو لازمی سنیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے۔ پاکی شرط ہے اس وظیفے کے لیے، پاکی شرط ہے اس وظیفے کے لیے، یعنی باوضو ہو جانا ہے آپ نے۔ ہر جگہ آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، ہر وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے اس وظیفے کو کر سکتی ہے۔ اب آپ نے 11 کالی مرچ لے لینی ہے، لے لی 11 کالی مرچ۔ پھر آپ نے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے جس کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر شوہر کے لیے کر رہے ہیں تو شوہر کو سامنے لے آئیے گا، اگر ساس کے لیے کر رہے ہیں ساس کو سامنے لے آئیے گا، اگر بہو کے لیے کر رہے ہیں اپنی بہو کو سامنے، اپنی نظروں کے سامنے لے آئیے گا، اپنے حواس پہ اس کو سوار کر دیجئے گا۔ اگر اپنے محبوب کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو سامنے لے آئیے گا، جس کسی کے لیے بھی کر رہے ہیں اس کو سامنے لا کر 11 کالی مرچ اپنے پاس رکھ کر معزز سامعین کرام پھر آپ نے تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 5 بار تعوذ پڑھنا ہے، 5 بار۔ اس لیے شیطانوں کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے، باغزین کے بغض سے آپ بچ جائیں۔ ان شیطانوں نے جنہوں نے آپ کا گھر تباہ کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا، جنہوں نے آپ کی زندگی اجیرن بنا دی تھی، ان شیطانوں سے جنہوں نے آپ کی زندگی کو مشکلات کا گھڑا بنا دیا تھا اور آپ کے گھر کو جہنم کا ایک گھڑا بنا دیا تھا، تو معزز سامعین کرام ان شیطانوں سے آپ کو پناہ مل جائے گی۔ 5 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ درود پاک جس میں آپ کا تلفظ صحیح ہو، وہ درود پاک جو آپ کو صحیح طریقے سے آتا ہو، وہ درود پاک جس کو آپ صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہو۔ اس کے بعد معزز سامعین کرام یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود 313 مرتبہ، 313 مرتبہ یہ پڑھنے ہیں۔ اور کیسے پڑھنے ہیں ذرا سن لیجئے گا۔ معزز سامعین کرام 2 دانے آپ نے لینے ہیں، 2 دانوں پر یا لطیف یا ودود 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ 2 دانے آپ نے سائڈ پہ رکھ لینے ہیں، پھر 2 دانے لے لینے ہیں، کرتے کرتے 5 مرتبہ جب 2 دانے لے لیں گے، ان پر 313 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا، تو اب یہ 10 دانے ہو جائیں گے، پیچھے رہ جائے گا 1 دانہ۔ اس 1 دانے پہ اکیلے آپ نے 313 مرتبہ یا لطیف یا ودود آپ نے پڑھنا ہے۔ اب پڑھ لیا آپ کا، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ 101 روپیہ 101 روپیہ یا جتنا بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں اس کو اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیجئے گا۔ ہو گیا۔ اب واپس صدقہ کر کے گھر آئیے گا اور 2 دانے جن 2 کو آپ نے علادہ رکھا تھا ان کو آپ نے آگ میں ڈالنا ہے، آگ میں ڈالنا ہے۔ اور جس کا بھی آپ، میں نے پہلے کہا نا نیت میں جس کے لیے کرنا ہے اس کو رکھیں، تو جس کے لیے بھی کر رہے ہیں اس کا نام لے لیجئے گا۔ 2 دانے آگ میں ڈال دیجئے اور نام لے لیا، پھر 2 ڈال دیجئے، نام لے لیا، کرتے کرتے 5 مرتبہ جب آپ ڈالیں گے 10 دانے ڈھل جائیں گے، آپ ان کا نام لے لیجئے گا، اور آخری دانے پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا نام، اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈال دینا، اور یہ سمجھنا کہ اس کی دشمنی اب ہمیشہ کے لیے ختم، اس کی محبت ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ گئی۔ پھر دیکھنا کہ آپ کا یہ عمل کیسا مجرب عمل ہے۔ ناظرین، یہ عمل انشاءاللہ آپ کے گھروں کے اندر چین، راحت اور سکون لے آئے گا، اس لیے اس وظیفے کو آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔